بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، سمن عباس اٹلی کیس سے متعلق ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ دانش حسنین کو جو گرفتار کیا گیا تھا اب فرانسیسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب عدالت کے بعد اس نے ایک اپنا اعترافی بیان دیا ہے اور اس نے جو اعترافی بیان دیا ہے اس کے اندر حیران کن انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس نے اپنا نزلہ جو ہے وہ کسی اور پر گرانا چاہا، وہ کس کے اوپر گرایا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ سمن عباس کے جو چچا دانش حسنین ہے اس کا کس سے رابطہ تھا اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ فیملی رہ رہی تھی اٹالین کے اندر، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پاکستانی فیملی اٹلی کے اندر رہتی ہے، چند سال وہاں پہ رہتی ہے۔ جب بچے اس انوائرمنٹ میں ڈھل گئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، لیکن وہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہنا چاہتے تھے، لیکن اس کے والدین وہ پاکستانی اس کے کزن سے اس کی شادی کرانا چاہتے تھے۔ وہ انوائرمنٹ جو انہوں نے دیا پچھلے کئی سال سے، جہاں پہ وہ اپنا ان کی جوانی پروان چڑھی، اس کو چھڑوا کے اس کو پاکستان گاؤں میں لے آنا چاہتے تھے، لیکن سمن نے اس کا انکار کر دیا۔ سمن بھاگ جاتی ہے، پھر وہ ایک اٹالین جو ایک فلاحی ادارہ ہوتا ہے وہاں پہ پناہ لیتی ہے۔ اب اس کے بعد اس کے والدین اس سے رابطہ کرتے ہیں، رابطہ کرنے کے بعد بہلا آپس لا کے واپس لے آتے ہیں، پھر اس کو کہیں غائب کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی فرانسیسی ایک فلاحی ادارے کے اندر اگر کوئی لڑکی پناہ لیتی ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہیں، جب اس کی رجسٹریشن وہاں پہ شو ہو جاتی ہے تو اس کا وہ فالو بیک جو ہے فالو اپ لیتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ کچھ عرصے بعد جب وہاں پہ فالو اپ کے لیے گئے پولیس کے ساتھ اور اس کے جو ادارہ تھا اس کے جو ہیڈ تھے اس کے ساتھ، تو وہاں پہ پتہ چلا کہ سمن عباس غائب ہے، تو ان کو شک ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے۔ تو یہ کیس یہ تھا۔ تو اس کے اندر اب اپڈیٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اس کا چچا ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا فرانس سے، اور اس کے ایک کزن اکرام اجاز، سمن کے کزن کو، اس کو بھی فرانس سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت اسپین جانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اب عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ عدالت کے اندر پیش کرنے کے بعد اس کو جو دانش حسنین ہے، ماسٹر مائنڈ ہے سمن عباس کو مارنے والا، اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا اور عدالت نے اس کے اوپر جو ایلیگیشن تھے وہ سارے اس کے سامنے رکھے۔ پھر ایک ٹرانسلیٹر بلایا گیا اور پھر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر یہ اٹلی پولیس کی طرف سے یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ نے سمن عباس اپنی بھتیجی کا جو ہے اس کو مارا ہے، آپ نے اس کی باڈی کو غائب کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے اس کا بالکل اقرار جو تھا وہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرے اوپر الزام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ انہوں نے کیا کہ اگر آپ کے اوپر الزام ہے تو آپ اٹلی سے پاکستان سے آپ دوبارہ فرانس میں آئے، فرانس سے آپ جو ہے بھاگ رہے ہیں مسلسل، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب آپ ہیں ہی بے قصور؟ تو ایک یہ بہت بڑا سوال ہے، جب آپ بے قصور ہیں تو آپ پھر یہاں پہ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ آپ پھر اپنے ٹھکانے اپنے گھر پہ کیوں نہیں جاتے؟ اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ پھر آپ رابطے میں ہیں کس کے ساتھ؟ نعمان، اس کا جو سمن کا کزن ہے، اس کے ساتھ، اور اس کا ایک اور کزن تھا جو اس کو دھر لیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے فرانس سے، جس کا میں نام لے چکا ہوں، اکرام اجاز، ان سے رابطے میں تھا۔ اب خبر یہ ہے جب اس نے کہا کہ میرے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اب اس نے اپنے بھائی سمن عباس کے جو والد ہیں اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الزام سارا مجھ پر لگایا جا رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کے برعکس ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اٹالین پولیس ہے وہ پاکستانی اس سے رابطہ کر چکی ہے اور اس کا جو اٹلی حکومت کی جو انصاف کا ادارہ ہے اس نے ایک لیٹر کے اوپر دستخط کیے ہیں، اس کا نام ماٹا
ہے اور اس نے سمن عباس کی جو والدین ہے اس کی گرفتاری کے لیے بھی پاکستان سے باقاعدہ طور پہ لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کے حوالگی کے حوالے سے پاکستان کے اس کو گرفتار کیا جائے ان کے والدین کو، تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ سمن عباس کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ آپ لوگوں نے اگر اس کو نہیں مارا تو اس کی باڈی کہاں ہے، وہ کہاں پہ غائب ہو گئی ہے؟ تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ آفیشلی طور پہ حکومت کی طرف سے، اٹالین حکومت کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہو چکا ہے۔ اب پاکستانی جو پولیس ہے اب وہ اس کو تاحال اس کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں ناکام ہوئی ہے کہ اس کے والدین پاکستان کے اندر آئے، اس کی انٹری تو ہے، وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کہاں گئے، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، ان کا بھی کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ پاکستانی پولیس اس کو ڈھونڈنے میں ابھی تک بھی ناکام ہے۔ اب دوسرا یہ کہ اس کے اوپر جو ایک الزام لگایا جا رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے اس قتل کے اندر یا اس پوری واردات کے اندر اس کے والدین کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ چھپ نہ جاتے، اور اس کا جو چچا ہے وہ یہ جو بے بنیاد الزام لگا رہا ہے، اس لیے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ سمن کی باڈی کے جو پیسز تھے اس کو پاکستان لے جایا گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو صرف ایک طریقے سے ممکن ہے کہ اس کو سمگل کیا جانا تھا، کیونکہ جس طرح اٹلی پولیس اس کو سیریس لے کے اس کیس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے، اس کے جو ملزمان ہیں اس کو تلاش کر رہی ہے اور گرفتاریاں کر رہی ہیں۔ اس کے بھائی کو، سمن کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس وقت اس کا جو چچا جو ماسٹر مائنڈ تھا دانش حسنین، وہ وہاں سے مفرور ہو گیا۔ مفرور ہونے کے بعد وہ پاکستان سے پھر وہ فرانس پہنچا، فرانس سے اس کو دھر لیا گیا تھا۔ اب جو اس کا ایک اور کزن ہے نعمان، بدقسمتی سے میرا نام بھی نعمان ہے، تو اس کو ابھی تک جو ہے اس کی جو لوکیشن تھی وہ ٹریس کر لی گئی تھی، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ بھی جلد فرانس کی پولیس سے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اٹالین پولیس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ فردر جو انویسٹیگیشن ہے وہ کریں گے اور وہ پتہ لگائیں گے کہ اس نے سمن کی باڈی کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ اگر وہ انہوں نے نہیں مارا تو وہ کہاں گئی، اس کی باڈی کہاں ہے، کسی بھی طرح کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ کیونکہ جو اٹالین پولیس ہے انہوں نے کتے بھی بلوائے، جو ٹرین پروفیشنل جو ڈاگ ہوتے ہیں ان کو بلایا، اس کے تھرو بھی گھر کے آس پاس دور تک گھر کے اندر سارا کچھ پوری انویسٹیگیشن کی گئی، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا، کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن سمن سے متعلق ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب اٹالین پولیس بھی سمن کی باڈی کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، اس کے والدین اور اس کے چچا، ان سے کسی طرح اگلوایا جائے، لیکن یہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جب اس کو اٹالین پولیس کے حوالے کیا جائے گا، اس کی تفتیش ہوگی، اس کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، اس کو 2-4 لتر پڑیں گے تو اس کو پتہ چلے گا۔ یہاں پہ اس کیس کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیسہ کمانے کے لیے پیسے کی گھر سے آپ باہر ممالک جاتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پہ سیٹل کرتے ہیں، آپ کے بچے وہاں پہ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ اس انوائرمنٹ کے اندر جب پورا اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کلچر ہے اس کے مطابق ان کی باقی جو فیوچر ہے اس طرح کریں، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کلچر کے مطابق ان کی شادی ہو یا ان کا باقی جو فیوچر ان کی زندگی ہو، اس طرح ان کا لائف سٹائل ہو، تو آپ پاکستان سے جا ہی نہ، کیونکہ اگر آپ پاکستان سے اپنے بچوں سمیت جائیں گے، جس کلچر کے اندر رہیں گے، جس کلچر کے اندر آپ کے بچے بڑے ہوں گے، تو اسی کلچر کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہوئے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی گھنونی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دوسری بات یہ بھی ہے، اگر اس کے والدین دوسرا اس کی باڈی کو لے کر پاکستان آئے ہیں، یہ اس طرح کی خبروں کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو والدین اپنے بچے کو مار سکتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں، تو ان والدین کے لیے اس کی جو باڈی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اس کو ساتھ لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں، یہ سارا کچھ جو ہے بے بنیاد ہے۔ لیکن الزام یہ ہے کہ سمن عباس کو اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا، اور اس کے چچا دانش
حسنین نے اس کو یہ سارا کچھ وہ کیا. اب وہ اس وقت پولیس کی گرفتار میں ہے. مزید اس کے اوپر کوئی بھی اپڈیٹ سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور اس حوالے سے کہ جب والدین اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی اور کنٹری کے اندر, جب وہ ان کے بچے انوائرمنٹ کے اندر ڈل جاتے ہیں تو اس کے اوپر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دے اجازت. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.